بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے، آپ نے اس کو کام دیا ہو، اسائنمنٹ دی ہو، کسی اور نے دی ہو، اور کچھ ہی وقت کے بعد یا قابل ذکر وقت کے بعد وہ بندہ پیش ہو اور ایک طویل فہرست جو ہے ایکسکیوزز کی، بہانوں کی، ان وجوہات کی کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ وہ کام نہیں کر سکا، نتائج پیدا نہیں کر سکا، آپ کے سامنے رکھ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا تو اس کو دیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر کام اس کے بس کا تھا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اب وہ اس نے کام کرنے کی بجائے ان بہانوں اور ایکسکیوزز کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہ انسان نالائق انسان، پھر وہ انسان ایک ناکام انسان، پھر اس انسان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ وہ ایسی ریزنز تلاش کرنے میں نہیں لگا رہتا کہ جن ریزنز کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ موٹیویٹرز کی تلاش میں نہیں رہتا، موٹیویشنل آرگومنٹس کی تلاش میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ میرے پاس کون سی وجوہات ہیں کہ بھئی میں کام نہ کر سکوں یا میں کام نہ کر سکا۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، دل حرام زادہ تو حجتاں دے ڈھیر۔ تو وہاں پہ ایک آدمی جو کام کرنا نہیں چاہتا، ایک آدمی کے جو ہڈ حرام آدمی ہے، وہ آدمی اگر بہت سارے دلائل اور بہت سارے ایکسکیوزز جو ہے وہ گھڑ رہا ہے کہ بھئی میں یہ کام کیوں نہیں کر سکا، میں یہ کام کیوں نہیں جو ہے پایا تکمیل تک پہنچا سکا، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ انسان جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، وہ انسان ایک ناسور ہے، وہ انسان جو ہے نہ آگے بڑھے گا اور نہ ہی لوگوں کو آگے بڑھنے دے گا، نہ ہی ان کو آگے بڑھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا، کیونکہ وہ انسان در حقیقت وہ ہڈ حرام انسان ہے۔ در حقیقت اس کے اندر لیک آف موٹیویشن ہے، در حقیقت اس کے اندر لیک آف ڈسپلن ہے، در حقیقت اس کے اندر لیک آف سینس آف ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ ذمہ دارانہ طرز عمل کی کمی ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ وہ ایک کام کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا، حالانکہ ایک انسان جو ہے، ایک ذمہ دار انسان جو ہے، اگر اس نے کوئی کام پہلے تو وہ کسی کام کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے سوچ بچار کرتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ کام اس کے بس کا ہے اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اب وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کام کے اندر کامیاب ہو سکے، اور اس کام کے اندر کامیاب ہونا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسرے ایک انسان کے لیے، کسی اور انسان کے لیے مفید ہے، بلکہ اس کام کے اندر کامیاب ہونا جو ہے اس کے اپنے بہترین مفاد کے اندر ہے، اس کی اپنی جو لائف ہے، اس کا اپنا جو فیوچر ہے، وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آپ ناکامی کی وجوہات جو ہے، بھئی میں کیوں ناکام ہوا، اور میں کیوں، یہ دیکھیں، ایک تو ناکامی کی وجوہات یہ تلاش کرنی ہے تاکہ میری اگلی اٹیمپٹ جو ہے، تاکہ میری اگلی کوشش جو ہے وہ اس کی نسبت پریویس کوششوں کی نسبت، چاہے پریویسلی میں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے یا ایک سے زائد اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن ہر ایک اٹیمپٹ جو ہے، میری ہر ایک کوشش جو ہے، میری ہر ایک ٹرائی جو ہے، وہ پچھلی ٹرائی کی نسبت کنسیڈریبلی بہتر ہونی چاہیے۔ گویا کہ جو میں نے اس اٹیمپٹ کے اندر جو ہے، جو میں نے مارکس حاصل کیے، وہ مارکس جو ہیں، وہ نمبرز جو ہیں، وہ سکور جو ہے، وہ پچھلی دفعہ کی گئی اٹیمپٹ کی نسبت یہ سکور جو ہے یہ کافی بہتر ہونا چاہیے۔
اگر ایک انسان اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکا، اتنا زیادہ ہائی جمپ نہیں کر سکا، لیکن اس کا ہر ایک جمپ جو ہے وہ پچھلے جمپ کی نسبت قابل ذکر مقدار کے اندر بہتر ہونا چاہیے، اور یہی وہ کامیابی کا اصول ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ایک انسان اس سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی ناکامی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے پاس کیا کیا دلائل ہیں، میرے پاس کیا کیا ایکسکیوزز ہیں، آپ یقین جانیے گا ایسا انسان نہ اس کام کے اندر کامیاب ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ اگلے کاموں کے اندر کہ جن کاموں کو اس نے پکڑنا ہے، نہ ہی ان کے اندر کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ ناکامی جو ہے وہ اس انسان کا مقدر ہے، اور ایسے انسان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے انسان کو اپنا ورکنگ پارٹنر جو ہے وہ نہیں بنایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بنائیں گے پھر آپ مسلسل یہی سنتے رہیں گے کہ بھئی میں اس کام کو اچیو کیوں نہیں کر پایا، میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں ادا کر پایا، میں اس لیے ادا نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس یہ ریزن تھی، چونکہ میرے پاس وہ ریزن تھی، اور چونکہ یہ وجہ تھی، اور چونکہ وجہ وہ تھی۔ وجوہات ہوتی بھی ہیں، ہم ان وجوہات کے اور ان ایکسکیوزز سے کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ رسپانسبلٹی لینا، ٹیکنگ رسپانسبلٹی، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور نہ صرف یہ کہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اٹیمپٹ جو ہے انسان کی، وہ پچھلی اٹیمپٹ کی نسبت قابل ذکر اس میں بہتر ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے اور اسی طریقے سے ایک انسان کی کامیابی ممکن ہے۔